الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. حضرات محترم، یہ اللہ کا فضل و کرم ہم مسلمانوں پر کہ وہ رب العالمین جس نے ہم کو پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نیکیاں کر کے زیادہ اس کے قریب ہو جائیں، اس کے لیے رب العالمین نے کچھ ایسے دن بنائے جس میں عبادت کرنے کو اللہ نے بہت پسند کیا، اجر و ثواب اس میں زیادہ کیا۔ ایک رات کی عبادت کا ثواب اس نے 1000 رات سے بہتر قرار دیا۔ رمضان کی عبادت کو اور روزوں کو پورے سال کی عبادتوں سے بہتر قرار دیا۔ پیارے بھائیوں، یہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے ان موسموں میں، ان عبادت کے موسموں میں زیادہ زیادہ عبادت کر کے اجر و ثواب لوٹ لیں اور آخرت میں اپنے لیے اچھا مقام بنا لیں۔ رب العالمین نے رمضان کے فوراً بعد ہمارے لیے ایک عبادت رکھ دی، جیسا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا، پورا سال۔ اللہ اکبر! صرف 6 روزے رکھے اور رمضان کے روزے کے ساتھ 6 آپ ملا دیں، پورے سال کے آپ کو روزوں کا ثواب ملے گا۔ بھائیوں، بعضوں یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے روزے رکھ لیے، قیام کر لیے، عبادتیں کر لی، اب اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں، بہت کوئی نیکیاں کما لیں۔ یہ بھول ہے، یہ غلطی ہے۔ بھائیو، جو رب العالمین رمضان کا رب ہے وہ شوال کا، ذوالقعدہ کا، ذی الحج کا، محرم کا، سارے مہینوں کا وہی رب ہے۔ ایسا نہیں، اور یہ غلط فہمی ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، رمضان میں تو عبادت کر لی، اس کے بعد ساری عبادتیں ختم، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ رمضان کے پجاری تھے، اللہ کے پجاری نہیں تھے۔ اور یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو رمضان کا رب تھا وہ فوت ہو گیا، اب عبادت کی ضرورت نہیں۔ بھائیو، ایسا مت کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے پیارے پیغمبر کو کہ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیے۔ تو بھائیو، ایک بات یاد رکھیے گا، نیکیوں کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی جو نیکی کر رہا ہے نا، ابھی جو نیکی کر رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ چیز اللہ کے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ اس نیکی کے بعد وہ اور زیادہ نیکی کرتا ہے۔ اگر اس نیکی کے بعد وہ سست ہو گیا اور گناہوں میں پڑ گیا تو اس کی اس عبادت میں خلل تھا، ابھی اس کو اور محنت کی ضرورت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین
جب بندہ نیکی کرتا ہے اور اس کے یہاں شرف قبولیت اس نیکی کو بخشی جاتی ہے تو اس کو اور نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اور زیادہ نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اچھائی کی توفیق دیتے ہیں، برائیوں سے بچتا ہے۔ تو بھائیو ایسا مت بن جائیے۔ جیسا قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو ساری رات سوت کاٹتی رہی اور اس کو مضبوط کیا، اس کو اچھا کیا، بعد میں اس کو ادھیر دیا، پورا مہینہ عبادت کرتے رہے، اس کے بعد ہی عورتوں سے ملاپ شروع کر دیا، ہاتھ ملانا شروع کر دیا، گانے بجانے کی محفلوں میں شریک ہو گئے، انٹرنیٹ کی سب کچھ کھول دیا، اور فلموں اور رقص کی محفلوں اور اس طرح کی اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کی جو محفلیں ہیں اور جو کام ہیں وہ شروع کر دیے۔ تو بھائیوں، روزہ کا تو مقصد یہ تھا، روزے کا غرض و غایت، روزے کی غرض و غایت یہ تھی لعلکم تتقون۔ تقوی کدھر چلا گیا؟ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ آپ متقی بن جائیں۔ یہ کون سے تقوی ہے بھائی؟ کہ نعوذ باللہ ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں عورتیں بھی ساتھ بیٹھی ہیں، بے پردہ عورتیں جن سے پردہ ہے، آپ ان کے سے باتیں کر رہے ہیں، ان کے ڈانس دیکھ رہے ہیں، ان کے گانے سن رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، میلوں ٹھیلوں میں یہی ہوتا، اور مسلمان یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عیسائی تو کرتے تھے اپنے تہواروں میں، اپنے عیدوں میں رقص و سرور کی محفل سجاتے تھے، گانے بجاتے تھے، شراب پیتے تھے۔ ہم میں سے بعض لوگ بھی ایسا کرنے لگے۔ اللہ تو کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اجر کبیر ہے۔ تو بھائیوں، یہ مت سمجھیے کہ صرف رمضان میں ہی عبادت تھی، رمضان کے بعد بھی عبادتیں ہیں۔ آپ روزہ رکھتے تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روزے کا نظام رکھا ہے۔ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان دنوں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات کو، اور پھر 13، 14، 15 ایام البیض جس کو کہتے ہیں، ان دنوں میں بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ روزہ، آپ غافل مت ہو جائیے، کوشش کیجئے روزہ رکھنے کی، کم از کم ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں۔ اور فرض نماز تو ہے ہی ہے، جو تراویح پڑھتے تھے وہ اب آپ کے گھروں میں ہیں۔ رات کو تہجد پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اپنی خوابگاہوں میں، اپنے بستروں پر ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ اپنے خوابگاہوں سے اپنی کروٹوں کو جدا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو پکارتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں گے رکعاً سجدا، کہیں سجدے میں ہیں تو کبھی قیام کے اندر ہیں تو کبھی رکوع کے اندر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، سفر میں بھی پڑھتے تھے، سفر کی حالت میں بھی پڑھتے تھے۔ حالانکہ سفر میں سنتے نہیں ہیں، صرف فرض ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نفل کو پڑھتے تھے، فجر کی سنت کو پڑھتے تھے۔ فجر کی سنت اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو پڑھتے تھے، باقی سنتے نہیں، ظہر کی سنتیں نہیں سفر میں، لیکن نفل پڑھتے تھے۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ تو اس کو بھائیوں اپنے گھروں میں شعار بنائیے، اٹھیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ 11 رکعت پڑھیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔
نہیں پڑھ سکتے 9 پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے 7 پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے 5 پڑھ لیں، 2 کر کے پھر آخر میں 1 پڑھ لیں، یا 2 پڑھیں اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیں۔ 3 وتر بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 1 وتر بھی ثابت ہے، 1 وتر بھی ثابت ہے۔ تو بھائیو یہ یاد رکھیے گا کہ رمضان اس کے بعد بھی عبادت کا یہ سلسلہ جاری ہے، ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موسم دیتا ہے، آپ نے رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال میں آپ 6 روزے رکھیں تو آپ کے لیے پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ یہ کس طرح ہے بھائیو؟ آپ کو معلوم ہے ایک سال کے اندر کم و بیش 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن ہوتے ہیں، اور اللہ کے یہاں ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے 10 نیکی کی۔ جب آپ نے رمضان کے 1 روزہ رکھا تو ایسا کہ 10 روزے رکھے، 10 روزے رکھے تو وہ کتنے ہو گئے؟ 10 کو 10 سے ضرب دیجئے، 100 ہوا، پھر 10 رکھے 200، پھر 10 رکھیے 300، لیکن 60 دن باقی تھے، ابھی 60 باقی تھے مہینے کے۔ آپ نے 30 روزے رکھے، 30 کو 10 سے ضرب دیجئے، وہ 300 ہو گئے۔ اب آپ کے 10 باقی تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے 6 روزے اور رکھ دیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ تو اب جب آپ رمضان کے روزے رکھے، 300 کا ثواب لے لیا، اور آپ کے پورے سال میں 60 دن باقی ہیں، 6 رکھ لیے تو 60 ہو گئے، 360 دن، یعنی گویا کہ پورے سال کے روزے دار ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس روزے کا بھی اہتمام کیجئے، اس روزے کا بھی اہتمام کیجئے۔ اور بھائیو اس موسم کے بعد ایک بہت بڑا موسم عطا کرتا ہے، بہت اچھے دن آنے والے ہیں، زبردست ایام ہیں، اور جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں راتوں میں اگر لیلۃ القدر کی رات افضل ہے تو دنوں میں عرفہ کا دن افضل ہے، یا ذی الحجہ کا 10ویں تاریخ ایم النحر، یہ افضل ہے۔ دنوں میں بہترین دن یہ ہیں حج والے دن، یہ حج کا موسم اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے ہم کو۔ مسلمان رمضان کے فوراً بعد حج کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، پہلے تو فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا ہے۔ یہ ایک اعتراض اس کا جواب ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب قبلہ جب بدل دیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ ارے بھائی وہ تو پہلا گھر تھا بیت المقدس، اور آپ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے پہلے، تو اب کیوں بدل دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس سے پہلے بھی جیسا کہ بعض روایتوں میں ہیں، اور اس میں کچھ کلام بھی ہے کہ اس کو جنوں نے بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں آدم علیہ السلام نے عبادت کی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر آیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کے بیٹے نے اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا۔ تو یہ پہلا گھر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس گھر کی حج کرنا ہے، حج کے معنی قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، وہاں جانا ہے اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس گھر کی عبادت نہیں کرتے
بعض لوگ کہتے ہیں ہندو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم، وہ کہتے ہیں تم بھی تو بت کی پوجا کرتے ہو، تم بھی تو پتھروں کو پوجتے ہو۔ ارے بھائی ہم پتھروں کو کہاں پوجتے ہیں، کب پوجا ہے؟ کہا جو بیت اللہ ہے وہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس کی طرف تم سجدہ کرتے ہو اور وہاں جاتے ہو اور اس کے طواف کرتے ہو۔ بھائیو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے رب کی پوجا کرو۔ اس گھر کی پوجا یہ نہیں کہا، کہیں نہیں کہا، تو ہم اس گھر کے رب کی پوجا کرتے ہیں، اس گھر کی پوجا نہیں کرتے۔ تو یہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس سواری ہے اور صحت مند ہے اور راستے میں امن ہے، راستے میں امن ہے، تو اس کے اوپر یہ حج فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرتا ہے باوجود طاقت کے، باوجود پیسے کے، باوجود صحت و عافیت کے، امن و امان کے، سواری کے، پھر بھی حج نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ آپ حدیثیں بھی سنیں گے، جو کفر کرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کفر کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی مرتبہ ہندوستان اور پاکستان جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، دنیا کے اور ملکوں کو جاتے ہیں، بہت سارے پیسے ہیں، بہت سارا کام کیا ہے، لیکن حج کے لیے، حج کرنے کے لیے ان کی جان جاتی ہے۔ کہتے اتنا پیسہ لگ جائے گا، حج کریں گے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے تو جائیے سورۃ آل عمران اٹھائیے، آیت نمبر 97 دیکھ لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، یہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، یعنی کہ میں نے اس سال حج کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا رفث، کہ اب وہاں پر شہوانی فعل نہیں، شہوت والی بات نہیں، شہوت کے کام نہیں، ولا رفث ولا فسوق، اور فسق و فجور نہیں، گناہ نہیں، اور ولا جدال، اور حج میں جھگڑے بھی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں جھگڑے کا کیوں ذکر کر دیا؟ کیا عبادت کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں؟ نمازوں میں جھگڑا کرتے نہیں کرتے، لیکن حج ایک ایسی جگہ ہے جہاں جھگڑا ہونے کا امکان زیادہ ہے، جہاں جھگڑا ہونے کا امکان زیادہ ہے، اور لوگ کرتے ہیں روٹی کے لیے، بستر کے لیے، جگہ کے لیے، بہت سارے لوگ۔ اور میں ایک اور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں بھائیو، ابھی حج کے رمضان کے موقع پر، خاص طور پہ آخری دنوں میں، لوگوں نے جو خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا، کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا کر مسجد نبوی کی شیئر کی، اور ایک ساتھی یہاں سے گیا وہ بھی، اور وہ بتا رہا تھا کہ لوگوں نے مسجد نبوی پر اندر جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا، کسی اور کو بیٹھنے نہیں دیتے، اور کوئی آ کے بیٹھے تو اس کو لات مار کے کہتے ہیں اٹھو ادھر سے، یہ ہماری جگہ ہے، ہم یہاں سے بیٹھے۔ ایک عربی نے بھی شکایت کی، اور اکثر ہمارے ساتھی تھے، ہماری قوم کے لوگ تھے۔ بھائی عبادت میں جا کر نرمی ہوتی ہے۔ بھائی آپ یہ لے لیجئے، آپ ادھر ہو جائیے، آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیے، دوسروں کی عبادت کا موقع دینے کے بجائے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے ایک پاکستانی ساتھی گئے، وہ بتا رہے ہیں میں جب گیا مجھے کہا اٹھو ادھر سے، یہ جگہ ہماری ہے۔ اچھا میں دوسری گیا تو وہاں بھی اٹھو ادھر سے، اس نے کہا کدھر جائیں پھر؟ کہاں نماز پڑھیں؟ وہیں بیٹھ گیا، اس کے اوپر لاتیں رکھ دیں، اس کے ساتھی کو اتنی زور سے مارا کہ اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑ گیا۔ تو مجھے اس نے پھر میسج بھیجا کہ بھئی آپ لوگوں تک پیغام پہنچائے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہاں تو اخلاق ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، کتنا عرفہ تھا۔ اور یہاں اس نے ایک مرتبہ تھوڑا کہا میں بیٹھوں گا یہاں پر، کہا تم کو نہیں پتا ہم 8 آدمی ہیں۔ اس نے کہا یہ سعودیہ ہے،
یہ تمہارا وہ نہیں ہے کہ جہاں 8 آدمی تم کو ماریں گے. یہ حال ہو گیا ہم لوگوں کا. تو اللہ نے سچ فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں نہیں جھگڑا کرنا. یہ لاکھوں روپے جو خرچ کرتا ہے اس کا ضائع ہو جاتا ہے. میں کئی مرتبہ اللہ کے فضل کرم سے، میں نہیں کہتا کہ میں بہت نیک اور پارسا ہوں، لیکن حج کے لیے مرشد کے حیثیت سے لوگ لے جاتے ہیں. آپ ہمارے ارشاد کریں، ہماری گائیڈ کریں. اچھا بھائی، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ذرا بات میں لوگ لڑ پڑتے. بستر کدھر کیوں رکھ دیا، وہ لڑائی شروع کر دی. روٹی ہم کو نہیں ملی، ہمارا کھانا کدھر گیا، لڑائی شروع کر دی. میں نے کہا تم حج کے لیے آئے کہ لڑنے کے لیے آئے ہو؟ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو. نہیں عقل ہے. اتنا ٹائم، اتنا پیسہ، سب کچھ سب ضائع کر رہے ہیں. یہاں تک میں نے دیکھا بس سے اترا اس نے، اور جو ان کا نظام سنبھالنے والا اپنا پاکستانی تھا اس کو منہ پہ تھپڑ مار دیا زور سے. یہ حج کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا ایسے لوگوں کو کہ اگر جانا ہے نا تو جھگڑا نہیں کرنا، صبر کرنا. کہاں ہیں ہم لوگ؟ بھائی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، جہاد بھی کرتے تھے، بہت سخی بھی تھے. وہ لوگوں کے ساتھ جب جاتے تھے نا حج کے لیے تو کہتے تھے میرے ساتھ جانے کے لیے ایک شرط ہے، میری بات مانو گے، میں خدمت کروں گا، میں تمہاری خدمت کروں گا. بہت پیسے والے، اس قدر پیسے کہ وہ علماء کو وظیفے بھیجتے تھے. بہت بڑی تجارت تھی ان کی. لیکن لوگوں سے کہتے تھے کہ میرے ساتھ حج پہ جانا ہے، تم کو گائیڈ کروں گا لیکن تمہاری خدمت کروں گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. پورے راستے خدمت کرتے تھے. ان سے شروع میں پیسے لیتے تھے کہ بھئی ہاں جانے کے، جیسے آج حملے والے لیتے ہیں، قافلے والے لیتے ہیں، مثلا 200 300 400 جو بھی 1000 وہ لے کر آتے تھے. ان کے پیسے کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اب ان کے لیے حج کے لے کر چلتے تھے. حج میں چلتے تھے، کھانا کھلا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے برتن دھو رہے ہیں، سارا کام ان کا کر رہے ہیں. وہ اور ان کے ساتھی لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. وہ منع کرتے، کہتے وعدہ ہوا ہے، اس شرط پہ آئے ہو. کہتے نہیں آپ بہت بڑے شیخ ہیں، عالم ہیں. کہا نہیں، وعدہ ہوا ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں. یہ دیکھیے بہت بڑا عالم ہے، اس کو سمجھ ہے کہ حاجی اللہ کا مہمان ہے. جائے کہ اس کو گالی دیں، اس سے لڑائی کرے، اس کو مارے. ہم میں سے بعض لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہر جگہ ہمارا ملک ہے، جو مرضی آئے کرتے رہیں. تو وہ ان کو خدمت کرتے، لے کے جاتے، مدینے میں لے کے پہنچتے، مدینے میں ان کو زیارتیں کراتے. پھر کہتے کوئی گفٹ خریدنا ہے گفٹ خریدو، ان کے پیسے سے گفٹ خریدتے. اس کے بعد مکہ لے جاتے، حج کراتے، ان کو گفٹ دلاتے. سب کچھ کرنے کے بعد پھر واپسی پہ ان کی خدمت کرتے، واپس آتے. واپس آنے کے بعد یہ اتنا بڑا سخی انسان تھا، پھر گھر میں دعوت کرتے، سارے حاجیوں کو بلاتے، تمہاری دعوت ہے. وہ لوگ سمجھتے کہ ہمارا پیسہ جو بچ گیا تھا اس سے دعوت کی ہے. بلاتے، کھانا کھلاتے. اس کے بعد کہتے یہ لو اپنی پوٹلی، یہ تم نے 1000 دیا تھا، یہ تم نے 500 دیے تھے، یہ دو، یہ لو جاؤ، تمہارا حج میرے حساب پہ. اپنے حساب سے حج بھی کراتے تھے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے. آج ہم ہیں کہ بھئی ہم نے دیا اتنا پیسہ، تو پھر اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ حج اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس پہ صبر کرنا ہوتا ہے. اللہ کے احکام کو بھی بھول جاتے ہیں. تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، اس کے پہلے 10 دن ہیں. بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا حج کا، اور آپ نے اس طرح ذکر کیا. آپ نے فرمایا اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ اسلام کا رکن. اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، پھر اس کے بعد حج. حج چوتھا رکن ہے. وصوم رمضان، اور اس کے بعد رمضان کے روزے. اور کبھی رمضان
بعض روایتوں میں پہلے آ گیا اور حج کا آخر میں ذکر ہوا. اور اس کے فضائل سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. جب آدمی ایک عمرہ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر دوسرا عمرہ کرتا ہے، اس کے دوران جو گناہ ہو جائیں تو جو دوسرا عمرہ کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں جب بندہ ایک عمرہ کرتا ہے اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ شاید نہیں آئی سمجھ آئے تو جو ہے نا آپ تھوڑا اظہار تو کریں. جب بندہ ایک عمرہ کرتا ہے پھر اس کے بعد بھائیوں اپنے ملک چلے جاتا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ عمرے کے لیے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس دوران چاہے وہ 10 سال کا عرصہ ہو، 5 سال کا عرصہ ہو، 1 سال کا عرصہ ہو، جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں سب معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. آگے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اور حج مبرور نیک حج، اچھا حج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج، اپنے ماں باپ کے طریقے کے مطابق نہیں، اپنے پیر و فقیر ملا مولوی اور اماموں کے طریقے پہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر جو حج کرتا ہے، حلال پیسے سے حج کرتا ہے، حلال پیسے سے، حرام سے نہیں. حرام سے جو حج کرتا ہے، بہت سارے لوگ حرام سے بھی حج کے لیے جاتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، آسمان سے ندا آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لیے کوئی لبیک نہیں ہے، تیرے لیے کوئی خوش بختی نہیں ہے. مطعمک حرام وملبسک حرام، تیرا لباس بھی حرام کا، تیرا کھانا پینا بھی حرام کا، تیری دعائیں بھی نہیں قبول ہوں گی. حلال پیسے سے حج کرنا ہے، حلال پیسے سے کرتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، فسق و فجور نہیں کرتا، فحاشی کی بات نہیں کرتا، جماع کی بات نہیں کرتا. یہ حج مبرور ہے، یہ حج مبرور ہے. بڑے نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اپنے نفس کو مارتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. دنیا سے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو اچھا پیغام دیتا ہے کہ مسلمان اس طرح کے. بہت سارے نئے لوگ ہوتے ہیں، آئیں اور دیکھیں کہ یہ مسلمان، وہ کہے گا اس سے تو اچھا ہمارے ہی کہ احترام تو کرتے انسان کا، یہ تو احترام بھی نہیں کرتے، دھکا دیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. وہ کیا پیغام لے کے جائے گا؟ آپ اسلام کے سفیر بن کے گئے ہو وہاں پر، یہ سفارت ہے آپ کی. تو بھائیو جب حج مبرور کرتا ہے تو لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے کر راضی کریں گے. اس کے علاوہ ایسا حاجی جو حج مبرور کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور اجر نہیں. سب سے بڑا جو بدلہ جنت ہے. اور بھائیو سیدنا عمرو بن عاص ایک بہت بڑے جرنیل ہیں، بہت بڑے بہادر ہیں، شجاع ہیں. خالد بن ولید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ایمان لانے کے لیے. کئی جنگیں کی رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلاف جنگیں کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی، آئے مسلمان ہونے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ اپنے ساتھیوں سے کہ مکہ اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال رہا ہے. 3 آدمی آئے تھے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا. عمرو بن عاص جو فاتح مصر بھی ہیں، یہ کہنے کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. آپ نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. آپ نے کہا کیا بات ہے بھائی، کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ تم نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، میں نے ہاتھ بڑھایا، تم بیعت کرو گے، تم نے ہاتھ کھینچ لیا. کہا نہیں اللہ کے رسول میں شرط لگانا چاہتا ہوں. کہا کیا شرط لگاتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ظلم کیا ہے، میں نے جو گناہ کیے ہیں، میں نے جو زیادتیاں کی ہیں، اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، میرے اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا. یہ شرط لگاتا ہوں کہ میرے اللہ گناہ معاف کرے تو اسلام لاتا ہوں. آپ نے فرمایا عمرو غور سے سنیے، حد سے غافل ہو جاتے ہیں جو لوگ، غور سے سنیں، بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں. آپ نے فرمایا اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہ کو
معاف کر دیتا ہے، اس کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، علماء کہتے ہیں چھوٹے ہوں، کبیرہ ہوں، صغیرہ ہوں، قتل ہو، کیا ہو، کچھ ہو، اللہ کیا معاف ہو جائے گا۔ دنیا میں اس کے حساب کتاب ہوگا اگر قتل ہے تو۔ الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، اور ہجرت، جو انسان ہجرت کرتا ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہجرت کی وجہ سے جو صحابہ کرام نے ہجرت کی اس کے پچھلے گناہ معاف۔ وان الحج يهدم ما كان قبله، اور حج بھی اس کے پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیوں، اسلام لانے سے پچھلے گناہ معاف، ہجرت کرنے سے گناہ معاف، اور حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف۔ بلکہ اس طرح معاف ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں، ریا نمود کے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار اب اتنی عمر ہو گئی، لوگ بولیں گے کہ پیسہ بھی بہت ہے، بابا بھی ہو گئے، حج نہیں کیا، چلو میرے لیے حج کے ویزا لے کر آؤ، تاکہ لوگ حاجی بولے۔ صرف لوگوں کو حاجی بلوانے کے لیے حج کرتا ہے، یہ کوئی حج نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جو نماز دکھانے کے لیے پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ تو پھر من حج للہ فلم یرفث، جو حج اللہ کے لیے کرتا ہے اور اس میں بیہودہ باتیں نہیں کرتا، ولم یفسق، فسق و فجور نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، رواہ البخاری، ایسے لوٹتا ہے حج سے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ یہ بیبی آج بورن ہوا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے، کیا اس بچے پر کوئی گناہ ہے؟ اسی طرح حاجی ایک بچے کی طرح پاک، صاف اور معصوم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو، اور بھی حج سے متعلق باتیں ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے حج نہیں کیا وہ ضرور حج کے لیے ابھی سے نیت کریں، کوشش کریں اگر پیسہ ہے، اور جنہوں نے حج کیا ہے اللہ تو ان کے حج کو قبول فرما، اور ان سب کے اور ہمارے گناہوں کی اس کو معافی کا سبب بنا دے۔ اے رب العالمین، ہمارے روزے قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں اور عداوتیں اور شری لوگوں کے شر، یا اللہ یہ سب ہم سے دور فرما دے۔ لوگوں کی سازشوں کو اسلام اور مسلمانوں سے دور فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اے رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری مشکل پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین، یہاں ہماری خلیج کے اندر جو ایک فتنہ آیا ہوا ہے، فتنہ چل رہا ہے، اے اللہ اس نا اتفاقی کو ختم کر کے یہاں آپس میں ان کے اتفاق قائم فرما دے۔ اے رب العالمین، پوری دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جہاں بھی مسلمانوں پر جو تکلیفیں اور پریشانیاں اور دشمن ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کی ان پریشانیوں اور ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ ان کی جان مال عزت آبرو گھر بار ان کی مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں فوت شدگان، اے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے۔ اے رب العالمین، نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کو پختہ سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے رب العالمین، ہماری پوری روزی میں برکت عطا فرما۔ اے رب العالمین، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ الہ العالمین، خبر